Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hasan Sayyed and the topic of today's lecture is demerits of dictatorship یعنی آمریت کی خامیاں۔ اب ہم آمریت کی خامیوں کا ذکر کریں گے یعنی ڈیمیرٹس آف ڈکٹیٹرشپ۔ یہ جبر و تشدد کا نظام حکومت ہوتا ہے۔ آمرانہ نظام حکومت کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ آمر اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے تشدد آمیز طریقے اختیار کرتا ہے۔ عوام پر ظلم و ستم کرنا اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ لوگوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا ملک میں خوف و ہراس کا دورہ ہوتا ہے۔ امن دشمنی کی طرف آمریت راغب ہوتی ہے۔ آمر روایتی طور پر امن دشمنی اور جنگی جنون کا شکار ہوتے ہیں۔ مسولینی امن پسندی کو بزدلی کہتا تھا، اس لیے ساری قوم کو جنگ کے جنون میں ڈال دیا۔ آمریت میں انقلاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ جمہوریت میں اگر عوام کسی حکومت کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ بڑی آسانی سے اس حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آمریت میں حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی دستوری اور پرامن راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عوام کو تشدد اور خون خرابے کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آمر سے صرف موت یا انقلاب کے ذریعے سے ہی کرسی خالی کروائی جا سکتی ہے۔ غیر یقینی نظام حکومت ہے۔ یہ نظام یعنی آمریت کا نظام حکومت غیر یقینی ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایک لائق آمر کا جانشین بھی لائق ہوگا۔ آمر ملک کے اندر کسی فرد کو ایسی تربیت ہی نہیں دیتا اور نہ ہی ایسے لیڈر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو بعد میں اچھی طرح عنان حکومت سنبھال سکے اور قوم کو ترقی دے سکے۔ بہترین صلاحیتوں کا آمرانہ نظام حکومت میں خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرز حکومت کا بہت بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں شخصی آزادی اور ترقی پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ فرد کی خودی، عزت نفس، جرت، قوت، اختراع جیسی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا ماحول اور حالات قوم اور ملک کے لیے مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ حکومت غیر ذمہ دار حکومت کہلاتی ہے۔ آمریت اپنی تمام تر خصوصیات میں جمہوریت کا تضاد ہے۔ جمہوری حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ آمر اپنے افعال کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے میں منمانی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام آمریت کو پسند نہیں کرتے۔ مصنوعی اتحاد بنایا جاتا ہے، ایک آرٹیفیشل قسم کی یونٹی بنائی جاتی ہے۔ آمر خوف و ہراس پیدا کر کے مصنوعی قومی اتحاد اور یکجہتی کے نعرے لگاتا ہے، اس لیے یہ اتحاد حقیقی بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا، بلکہ ایسا قومی اتحاد مصنوعی حیثیت رکھتا ہے۔ قومی اتحاد یکجہتی دیر پا اور پائیدار ہوتے ہیں۔ قومی اتحاد و یکجہتی وہی دیر پا اور پائیدار ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد خوف و ہراس اور تشدد کی بجائے عوام کی منشا پر ہوں۔ جو ہی آمر کی موت واقع ہوتی ہے یا وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی گرفت حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہوتی ہے تو ملک میں افراتفری، بے چینی اور سیاسی انتشار پھیل جاتا ہے۔ ہم بلا تأمل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمریت اپنی تمام خوبیوں کے باوجود جمہوریت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ شخصیت پرستی کا عنصر آمریت میں بہت زیادہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ آمرانہ نظام کلی طور پر ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں آمر کو ایک بلند و بالا اور مقدس ہستی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آمر کی شخصیت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر سرکاری دفتر، چوراہے، سڑک اور گھر میں اس کی تصویر موجود ہوتی ہے، فوٹو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ عوام کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آمر ہی عوام کے تمام دکھوں اور مسائل کا مداوا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہرحال آمر ایک انسان ہے اور غلطی کر سکتا ہے۔ شخصیت پرستی کا یہ رجحان بہت خطرناک اور گمراہ کن ہے، لہذا کسی فرد کی بجائے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے اور عوام کی وابستگیاں اور وفاداریاں کسی فرد کی بجائے اداروں سے ہونی چاہیے۔ If you people have any question, you may ask in the comment box. Our next topic will be unity form of government یعنی وحدانی طرز حکومت۔ Thank you so much.